بغداد کی خاموش رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بغداد کی گلیاں خاموش تھی، ہر طرف سکون تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ گھر ایک بزرگ کا تھا۔ وہ بزرگ سجدے میں تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، اے میرے رب، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اگر جنت کی لالچ میں کرتا ہوں تو جنت مجھ پر حرام کر دے، لیکن اگر صرف تیری محبت میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یہ الفاظ سن کر ان کا ایک شاگرد حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، کیا کوئی انسان اللہ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ یہ بزرگ تھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی محبت کی ایک روشن مثال تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد بہت نیک انسان تھے لیکن غریب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات گھر میں اتنی غربت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ ماں نے باپ سے کہا، کسی سے کچھ مانگ لیجئے، لیکن والد نے جواب دیا، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ اسی رات والد نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غم نہ کرو، تمہاری یہ بیٹی اللہ کی محبوبہ ہوگی۔ یہ خواب سن کر والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ سال بعد قحط پڑا، غربت بڑھ گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین وفات پا گئے۔ 4 بہنیں اکیلی رہ گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایک دن کچھ ڈاکوؤں نے رابعہ کو پکڑ لیا۔ انہیں غلام بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ عام انسان ہوتا تو شکوہ کرتا، لیکن رابعہ نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ حالات نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی رضا دیکھتے ہیں۔ جس شخص نے رابعہ کو خریدا وہ سخت مزاج تھا۔ وہ دن بھر ان سے کام کرواتا، رات کو بھی آرام نہ دیتا، لیکن جب سب لوگ سو جاتے تو رابعہ اٹھ جاتی، وضو کرتی، نماز پڑھتی، روتی، اللہ سے باتیں کرتی۔ ایک رات ان کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے اور ان کے سر کے اوپر ایک نور چمک رہا ہے۔ وہ یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل ہر وقت تیری عبادت چاہتا ہے، مگر تو نے مجھے بندوں کی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر مالک کام گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے انہیں آزاد کر دیا اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے۔ رابعہ نے صرف مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ آزادی کے بعد رابعہ بصری نے دنیاوی آسائشوں کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا، وہی عبادت کرتی، وہی اللہ سے راز و نیاز کرتی۔ لوگ ان کی شہرت سن کر آنے لگے۔ بڑے بڑے عالم، فقہا، صوفی ان سے ملنے آتے، لیکن ان کی زندگی نہ بدلی۔ سادہ لباس، سادہ کھانا، کم بولنا، زیادہ عبادت۔ ایک دن کسی نے پوچھا، آپ دنیا سے اتنی بے رغبت کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، جس نے اللہ کی محبت چکھ لی اس کے لیے دنیا کی ہر چیز بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ رابعہ نے جواب دیا، میں نے اپنی ہر خواہش اللہ کے حوالے کر دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ خاموش ہو گئے، پھر پوچھا، کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہے؟ رابعہ نے فرمایا، میرے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور سے نفرت کے لیے جگہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ رابعہ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ لیے جا رہی ہے۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا، یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ یہ الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہی خالص محبت ہے، نہ خوف نہ لالچ، صرف اللہ۔ بصرہ کے ایک امیر آدمی نے سوچا کہ وہ رابعہ کی خدمت کرے۔
وہ قیمتی تحفے لے کر آئے، کہا یہ قبول فرما لیجیے۔ رابعہ نے پوچھا یہ رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا۔ رابعہ نے فرمایا جو اللہ گناہگاروں کو رزق دیتا ہے کیا وہ اپنے دوستوں کو بھول جائے گا؟ وہ شخص شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اس نے کہا میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ رابعہ نے فرمایا دنیا کو دل سے نکالو۔ نوجوان نے کہا بس؟ آپ نے فرمایا دل ایک گھر ہے، اس میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ یہ جملہ اس نوجوان کی زندگی بدل گیا۔ کئی سال بعد ایک اور بزرگ پیدا ہوئے، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ۔ وہ بھی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک رات ان کی والدہ نے پانی مانگا، وہ پانی لینے گئے، واپس آئے تو والدہ سو چکی تھیں۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، ساری رات پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کڑے رہے۔ صبح والدہ جاگی تو حیران رہ گئی، پوچھا بیٹے تم پوری رات کڑے رہے؟ انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ ماں نے دعا دی اللہ تمہیں اپنا ولی بنا دے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ اولیاء میں بلند مقام پا گئے۔ اللہ کی محبت کا راستہ والدین کی خدمت سے بھی گزرتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن خود بتاتا ہے، ترجمہ سن لو۔ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، جو ہر حال میں شکر کرتے ہیں، جو لوگوں سے نہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا میں کیسے جانوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ استاد نے جواب دیا دیکھو تمہارا دل اللہ کی طرف جاتا ہے یا دنیا کی طرف؟ شاگرد خاموش ہو گیا۔ استاد نے کہا محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے آخری دن تھے۔ لوگ ان کے پاس جمع تھے، سب غمگین تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو موت سے خوف نہیں آتا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا میں اس سے کیوں ڈروں جس سے ملنے کی عمر بھر خواہش رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ لبوں پر اللہ کا نام تھا اور روح اپنے محبوب حقیقی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اولیاء اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے دل میں یہ آ جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آزمائش محبت کا امتحان ہے۔ مشکل وقت میں شکوہ نہیں صبر کرنا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ جنت کی لالچ نہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ جنت کی لالچ نہ جہنم کا خوف۔ والدین کی خدمت ولایت کا راستہ ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اولیاء اللہ آسمان سے نہیں اترتے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے دنیا نکال کر اللہ کو بسا لیتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کو چاہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔